الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، بالکل صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا معبود اور اپنا خالق حقیقی جان اور مان لیتا ہے، اس کے بعد اس کی خواہش اور اس کی تمنا صرف یہ ہوتی ہے کہ جس کام سے میرا رب اور میرا رسول ناراض ہوتا ہے وہ کام میں ہرگز نہیں کر سکتا، اور میری زندگی کا کام صرف وہ ہونا چاہیے جس سے میرا اللہ اور رسول راضی ہو. ورنہ ایک موحد اور مسلمان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا نکل جائے تو یہ صرف ایک مردہ لاش کے جیسا انسان رہ جاتا ہے. آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، بالخصوص ملک ہندوستان اور بھارت دیش، جس میں ہم ملی جلی تہذیب میں زندگی گزارتے ہیں، الگ الگ قوموں کے انسان ہمارے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جس سے ہمارے مذہب اسلام کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ کچھ وہ چیزیں جس سے ہمارا مذہب اسلام داغدار اور برباد ہوتا ہے ہمارے اندر پیوست اور رچ بس گئی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا اور ہمارا لین دین معاملہ، اس کی وجہ سے ان کی چیزیں ہمارے اندر اس طرح بیٹھ گئی ہیں کہ آج ہمارے ذہن و دماغ سے اس کا گناہ اور اس کا ناجائز اور حرام ہونا بھی نکل چکا. سب سے پہلے ہم اس بات کو بہت دھیان سے سنیں کہ ہمارا مذہب اسلام اس قدر حساس اور اس قدر پاورفل مذہب ہے کہ اس میں ذرہ برابر کسی دوسرے مذہب اور دھرم کی ایکٹنگ یا مشابہت کو بالکل پسند نہیں کیا گیا. جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی چیزیں زندگی بھر کرنی ہے، وہ ایک مسلمان کو صرف دائرہ اسلام میں رہ کر کرنے کی اجازت ہے. آپ تعجب کریں گے اس بات پر کہ مذہب اسلام نے ہمیں عبادت کے معاملے میں بھی کسی دوسرے مذہب کی ایکٹنگ کی اجازت نہیں دی. آپ نے سنا ہوگا کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت، عاشورہ کا دن سب روزہ رکھتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کہ کیوں بھائی روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ 10 محرم الحرام کو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے حقدار تو ہم مسلمان زیادہ ہیں، ہمیں زیادہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ہم 2 روزہ رکھیں گے. حضور نے خود فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا. وہ صرف اس لیے کہ ایک روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، اور اگر آج کا مسلمان بھی ایک روزہ رکھے گا تو یہود اور مسلم دھرم کے اندر مشابہت ہو جائے گی، جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اس لیے ہمیں محرم کے 2 روزے کا حکم دیا گیا. نماز جیسی عظیم الشان عبادت، اس میں بھی اپنے کو پسند نہیں کیا گیا ہے. آپ سب جانتے ہیں اس وقت صبح سورج نکلتا ہو نماز پڑھنا مکروہ ہے. نہیں، نماز پڑھنا مکروہ. طلوع آفتاب کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے. کیوں بھائی؟ کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے
آگے چل کر ہم یہ دیکھیں تصویر کے سامنے ہندو پوجا کرتے ہیں، مسلمان کے لیے حکم یہ ہے اگر سامنے تصویر لٹکی ہوئی ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ یہی ہے، اگر سامنے تصویر لٹکی ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ یہ تصویر کی پوجا کرتا ہے؟ نہیں، یہ عبادت اللہ ہی کی کرتا ہے، لیکن ایکٹنگ ہو جائے گی کہ ہندو بھی تصویر کے سامنے پوجا کرتا ہے، اگر مسلمان بھی تصویر کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، شریعت اس نماز کو فالو نہیں کرتی۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام اس قدر حساس ہے کہ کسی دھرم والے کی ایکٹنگ اور مشابہت کو پسند نہیں کیا گیا۔ جس آیت کریمہ کا میں نے آپ حضرات کے سامنے سہارا لیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو، دوسرے دھرم والوں کو اپنا دوست اور آئیڈیل مت بناؤ، کہ کسی بھی کام میں ان کی مشابہت یا ایکٹنگ ہمارا مذہب اس کو فالو نہیں کرتا۔ حدیث شریف کے اندر حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ جس مسلمان نے یا جس انسان نے جس قوم کی مشابہت اور ایکٹنگ اختیار کی، وہ آدمی گویا اسی قوم کا ہو گیا، یعنی قیامت کے دن وہ آدمی اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس قوم کی مشابہت کے ساتھ دنیا میں رہا کرتا تھا۔ اگر ہمارے کام کاج ہندوؤں کے جیسے ہے تو ہندوؤں کی قوم میں حشر ہوگا، یہودیوں جیسے ہے تو ان کی قوم میں ہمارا حشر ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کل جس مقصد کے لیے میں نے یہ باتیں کہی ہیں، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ 14 جنوری مکر سنکرانتی اتراین کا تعلق ہے۔ اترائن کے تعلق سے ہمارے بچے اس قدر پتنگ اڑا رہے ہیں جیسے خود ہم مسلمانوں کا یہ تہوار ہے۔ کان کھول کر اس بات کو سنیے مسلمانوں، بہت افسوس کی بات ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتلا دوں کہ پتنگ اڑانے کی شروعات کہاں سے ہوئی، کس نے کی، اور کس پس منظر میں یہ پتنگ اڑانے کی شروعات کی گئی۔ پنجاب کا ایک مورخ گزرا ہے، اتہاسکار، غیر مسلم مورخ ہے، اتہاسکار ہے، ڈاکٹر BS نجار۔ اس نے کتاب لکھی ہے کہ پنجاب آخری مغل دور میں۔ اس کتاب میں ڈاکٹر BS نجار نے اس بات کو لکھا ہے کہ حقیقت رائی نام کا ایک لڑکا تھا 15 سال کا، اس کے ماں باپ نے، سکھ قوم کا لڑکا تھا، اس کے ماں باپ نے ابھیاس کے لیے اور اسکول کے لیے مسلمانوں کے اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ بعد میں ایک مرتبہ مسلمان ٹیچر نے ہندو دیوی دیوتاؤں کی برائی کی، ہندو معبود جو ہوتے ہیں ان کی برائی کی مسلمان ٹیچر نے، تو اس حقیقت رائی نام کے لڑکے کو غصہ آ گیا۔ اس نے بھی بدلہ لینے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی۔ یہ وہی بات، ٹیچر نے ہندو دیوتاؤں کی گستاخی کی اور اس 15 سالہ ہندو لڑکے نے ہمارے نبی اور ہماری خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخی کی۔ مسلمانوں کو بہت غصہ آیا، مقدمہ دائر کیا گیا اور اس مقدمے کے فیصلے کے لیے لاہور مقدمہ گیا۔ لاہور کے جج نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو پھانسی کا پھندے پر چڑھا دیا۔ بہت کوششیں کی گئی لیکن مسلمانوں نے کوئی نہ سنی، اور بلاخر اس نوجوان کو پہلے تو ایک ستون کے ساتھ باندھ کر کوڑے لگائے گئے اور اس کے بعد اس کو گستاخی کے جرم میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ خیر وہ واقعہ بہت لمبا ہے، اس کے بعد کیا ہوا، مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ شہید کیا گیا اور لمبی لڑائی چلی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کو لکھا ہے، یہ 1734 عیسوی کی بات ہے، تقریباً 280 برس گزر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے آگے لکھا ہے، یہ ہندو ڈاکٹر لکھ رہا ہے کہ یہ پتنگ اڑانے کا تہوار اس دن کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ یہ پتنگ اڑانے کی جو شروعات ہوئی ہے وہ اس دن ہوئی ہے۔ وہ کیسے ہوئی؟ جب اس ہندو لڑکے کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا اور اس کو مار ڈالا گیا تو پورے پنجاب کے غیر مسلموں کو بہت شدید دھچکا لگا کہ ہمارے ایک نوجوان کو مار دیا گیا اسلام کی خاطر، جس کی خوشی میں انہوں نے یہ کیا۔ اب وہ ایک غم کا موقع تھا لیکن انہوں نے اس بات کو خوشی اس لیے منایا کہ ہمارے نوجوان کے اندر اتنی ہمت تھی کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔
اس خوشی میں انہوں نے اس کو سجایا، میت کو سجایا، اور اس کو بہت ٹھاٹ سے گانا بجانے کے ساتھ شمشان لے جایا گیا، اس کو جلایا گیا، اور اس خوشی میں انہوں نے پیلے کپڑے پہن کر سب سے پہلے پتنگ اڑائی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو سوچئے، ہمارا بچہ پتنگ اڑا کر اس گستاخ رسول کا ساتھ دینا چاہتا ہے، کیا ہم اس بات کو فالو کر سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، لیکن یہ ہندو مورخ لکھتا ہے، ہندو ڈاکٹر لکھ رہا ہے کہ پتنگ اڑانے کی شروعات اس دن سے ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے، جتنے بھی پتنگ اڑائے جائیں گے، 14 جنوری کا یہ تہوار مسلمانوں کے نبی حضور پاک علیہ السلام کی شان کی گستاخی کو تازہ کرتا ہے۔ کیا ہمارا مسلمان بچہ اس بات کے لیے پتنگ اڑا رہا ہے؟ اور معاف کیجیے گا، بچوں کا نمبر بعد میں وڈیروں سے ضرور یہ بات کہوں گا، برا لگے تو معاف کیجیے، ہمارا بچہ پتنگ اڑا رہا ہے، اس کے لیے ہم پیسے بھی دے رہے ہیں، بچے کو پتنگ لا کر دے رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ پتنگ اڑا رہا ہے، پھر بھی ہمارے زبان پر کوئی شکایت نہیں آتی۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے بچے گنہگار نہیں ہیں، جیسی ہماری تربیت ملے گی ویسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے۔ اس کے سب سے بڑے گنہگار ہم ہیں۔ یہ حرام کام ہے، غیر اسلامی کام ہے، اور اس پتنگ اڑانے کی خوشی میں ہم اپنے نبی کی گستاخی کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے، دیوالی کا ایک تہوار تھا جس میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے بچوں کو دیکھا راستے میں آتے جاتے، کہ باپ خود اپنے بچے کو یہ سکھا رہا ہے کہ بیٹا اس طرح پھوڑنے کا، اس طرح سلگانے کا۔ دیوالی کے پٹاخے ہو یا اترائن کا پتنگ ہو یا کوئی بھی ہندو دھرم کے جتنے بھی تہوار ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، جتنے بھی تہوار ہیں وہ اسلام کی کسی نہ کسی گستاخی کے لیے ہے۔ یاد رکھیے آپ اس بات کو، ہرگز ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکیں۔ اس لیے خدا را آج سے اس بات کو طے کر کے اٹھیے کہ ہم اپنے بچوں کو ہرگز اس قسم کا موقع نہیں دیں گے۔ اگر بچہ رو رہا ہے برداشت کر لیجیے، بیمار ہوتا ہے تو ہم رونا برداشت نہیں کرتے، کبھی کھانا نہیں کھائے گا، کبھی اسکول نہیں جائے گا، کبھی مدرسے جانے کا منع کرے گا، برداشت کیجیے۔ 1 ہفتہ بھی مدرسہ نہیں جائے گا، اس کا وہ گناہ نہیں ہوگا جو ایک بار پتنگ اڑانے کا گناہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے، یہ بچہ آج سے پتنگ اڑائے گا، بڑا ہو کر یہ اپنی زندگی کا ایک مزہ اس کو سمجھے گا، اور جب بھی یہ تہوار آئے گا وہ سب کام کاج چھوڑ کر اسی ایک چیز کو مشغلہ بنائے گا، اور یہ ماں باپ نے سکھا ہی دیا ہے اسے۔ یاد رکھیے، اپنے بچوں کو اس سے بہت زیادہ دور رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں۔ پتنگ کے پیچھے دوڑنے والا کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کی مانی میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ کبوتر کے پیچھے دوڑنے والا شیطان۔ پتنگ کے پیچھے ہمارے بچے دوڑتے نہیں ہیں، پتنگ کو لوٹنے والا حضور پاک علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کلم کلا لوٹ کر رہا ہے اور کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، سمجھو کہ اس کے دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے بچے پتنگ نہیں لوٹ رہے ہیں، پتنگ نہیں اڑا رہے ہیں، تو ہمارا اسلام پھر کس مقصد کے لیے؟ یاد رکھیے، حضور پاک علیہ السلام نے صاف ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ زندگی ہوگی اسی کے جیسی موت ہوگی، اسی کے جیسی قبر ہوگی، اور قیامت کے دن اسی کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ ہمارا مذہب اسلام اس کو بالکل برداشت نہیں کرتا، بالکل برداشت نہیں کرتا۔ بہت سارے کھیل ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھیل سکھاویں، بہت سارے کھیل ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی بھی تہوار آیا، ہمارا بچہ ضد کر رہا ہے، ہم نے اسے وہی چیز لا کر دے دی۔ دیوالی کا موقع ہے، پٹاخے لا کر دے دیے، پتنگ کا موقع ہے، پتنگ اور ڈوری لا کر دے دی۔ خدا را اپنے ایمان کی خبر لیجیے، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نئی نسل بہت بری طرح سے برباد ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔